السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین مذہبی لحاظ سے انتہائی حساس ہے اور بچیوں کے معاملے میں کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ایسے ماحول سے دور رکھا جائے جہاں ان کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آ سکتا ہے اور خاندان جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گومل یونیورسٹی قائم ہوئی اور یہاں پر تعلیمی جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو گئے، تو بچیوں کو بھی موقع ملا کہ وہ نہ صرف میٹرک تک یا کالج تک تعلیم حاصل کر سکیں، بلکہ آج کل وہ ماسٹر ڈگری بھی حاصل کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایسی ہی ایک بچی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی، ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہے۔ ان کا نام ہے سمیرہ لطیف، اور وہ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد پریکٹیکل طور پر کام بھی کر رہی ہیں اور اپنا نام بھی پیدا کر رہی ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر ان کے لیے اس فیلڈ میں کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں، خواتین کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور کس طرح خود وہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیرہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر یونیورسٹی تک بھی پہنچ گئی، یہ کیسے ہوا؟ بس اللہ کا ساتھ تھا اور پھر میری والدہ کا ساتھ تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ میں جرنلزم فیلڈ میں عملی صحافت میں نے قدم رکھا، یہ صرف اور صرف میری والدہ کی سپورٹ کی وجہ سے۔ تو جب آپ تعلیم حاصل کر رہی تھی اسکول تک تو بڑا آسان سا لگتا ہے بچیوں کے لیے، جب کالج جاتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، والدین بڑے حساس ہوتے ہیں اس حوالے سے، پھر جب یونیورسٹی میں جائیں تو بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اور پھر جب گومل یونیورسٹی کا نام آتا ہے تو بڑی ہی عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیسی اجازت مل گئی؟ بس میری والدہ اتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہے، لیکن ان کا ایک مائنڈ ہے کہ میرے جتنے بھی بچے ہیں وہ پڑھے لکھے بچے بنے اور اس ملک اور قوم کی خدمت کریں، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور الحمدللہ مطلب اگر میری والدہ نہ ہوتی تو میں اس لیول تک پہنچ بھی نہیں سکتی، تو انہی کی سپورٹ تھی کہ میں اگر فیلڈ ورک میں بھی جاتی ہوں کوئی اسٹوری کور کرنے تو میری والدہ میرے ساتھ جاتی ہیں، تو یہی مطلب ایک سپورٹ ہے جو اسٹرانگ سپورٹ ہے، اور میں اس وجہ سے مطلب ایک پھر والدہ کا آپ کے ساتھ ایک اعتماد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی اور آپ کا ساتھ بھی دے رہی ہے بھرپور۔ تو یہ بتائیے کہ اب آپ ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد فیلڈ میں آ گئی، تو یہاں ایک تو پردے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ پردے میں کام کر رہی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جیسا کلچر ہوگا، جیسا دیس ویسا بھیس، تو ایک کلچر کا احترام کرتے ہوئے آپ کو کام کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی کام کے بیچ میں آپ کی رکاوٹ ہے کوئی بھی چیز، تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ہمیں کلچر کے اگینسٹ جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ڈی آئی خان میں پردہ سسٹم ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اس مطلب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی تو یہ تو غلط ہے۔ پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر مطلب میں پردے کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں پردے کے بغیر بھی، لیکن اگر مجھے جہاں لگتا ہے کہ ایک کلچر ہے جہاں پردہ سسٹم ہے یا جہاں پہ یہ چیز ہے تو اس کا احترام کرتے ہوئے اسی ایک باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ تو مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر میرے اندر ایک وہ جذبہ ہے کام کرنا ہے تو پھر بس کرنا ہے۔ اچھا، یونیورسٹی میں گئی، آپ فیلڈ میں آ گئی، پردے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ میں نے جیسے کہ بتایا میں صرف پردے کے ساتھ نہیں کام کرتی، پردے کے بغیر بھی کرتی ہوں، مطلب اگر میں ڈی اے خان میں ہوں تو پردے کے ساتھ کرتی ہوں، اگر میں باہر ہوں تو لوگوں کا بیہیویئر تو آبویسلی اسٹارٹ میں ایک تھا کہ ایکسیپٹیبل چیز نہیں تھی، کہ ان کے لیے تھا کہ اب ایک فیمیل آئے گی اور وہ ہمارے ایشوز ہائی لائٹ کرے گی اور ہمارے ایشوز ریزالو کرے گی، تو مشکل تھی اسٹارٹ میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز پینیٹریٹ ہوتی گئی اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور جو لوگ مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ میرے بارے میں برے کامنٹس کرتے تھے، اب وہ آتے ہیں اور اپنے ایشوز لے کے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر رپورٹ بنائیں، ہمارے یہ ایشو ہے، تو مطلب الحمدللہ اگر آپ کے اندر پیشنس ہو اور جذبہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کا جو اعتماد ہے، آپ کی کارکردگی اور آپ کا جو کردار ہے اس نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب اگر آپ کنسسٹنٹ ہو کے رہتے ہیں تو لوگ تو بولیں گے، اگر آپ مطلب کوئی بھی کام کرے لوگ بولیں گے، تو آپ نے ان کی سننی نہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، تو مطلب میں بھی یہی ایک مائنڈ سیٹ لے کے چل رہی ہوں۔ اچھا، آپ کو کس قسم کی مشکلات پیش آئیں ابتدا میں، پھر ان کا حل کیسے نکلا؟
جیسے کہ میں نے بتایا لوگ نیگیٹو ہوتے تھے کہ کیوں فیمیل آئی ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس طرح کی باتیں، اچھے اچھے کامنٹس بھی آتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں کچھ اچھی چیز ہوتی ہے وہاں بری بھی ہوتی ہے، تو مطلب اس قسم کے کامنٹس ہوتے تھے، لیکن مطلب میں نے کان زیادہ نہیں دھرے ان چیزوں کو. صحیح. تو آپ سیریس لیتی تھیں یا تھوڑا سا سنجیدگی سے لیتی تھیں، یا یہی سمجھ لیتی تھیں کہ اس طرح تو ہوگا اور میں نے مسائل کا جو ہے مقابلہ بھی کرنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے؟ تو آپ اپنے عزم کے طور پہ بڑھی، یا لوگوں کا جو آپ رویہ کہتی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گیا؟ بالکل میں اپنے عزم کے طور پہ ہی بڑھی ہوں. اگر میں عزم اپنا توڑ دیتی تو میں تو کبھی نہ آگے بڑھتی. اور میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں ایک کسی پروگرام پہ گئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مطلب سارے میل جرنلسٹ تھے، صرف ایک میں فیمیل جرنلسٹ. تو پیچھے سے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکالو. تو اگر میں مطلب وہ چیز مجھے محسوس ہوئی تھی اسٹارٹ میں نے اس کو تھوڑا سنجیدگی سے بھی لیا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ہار مان لی تو مطلب یہاں پہ تو فیمیل جرنلسٹ، جب میں آئی تھی یہاں پہ سوچ کے کہ کوئی بھی نہیں ہے، میں پہلا قدم لوں گی. تو اگر میں اسی مومنٹ پہ ہار مان لیتی تو باقی فیمیلز کے لیے میں رول ماڈل کیسے بنتی، ان کے لیے راہ ہموار کیسے کرتی. تو میں نے یہ سوچ کر پھر اس چیز کو نیگیٹو وے میں نہیں لیا. میں نے بس اپنا یہ سوچا کہ کام کرنا ہے اور کرنا ہے. اچھا، آپ پہلی خاتون تھیں یا کوئی اور بھی پہلے سے کام کر رہی تھی؟ دیکھیں یہاں سے فیمیلز ہیں جو کہ ڈگری حاصل کرتی ہیں، بگ سٹیز میں جا کے کام کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمیونٹی جرنلسٹ جو ہوتی ہے، جو یہاں کمیونٹی میں رہ کے جرنلزم کر رہی ہے، تو مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ فیمیلز بہت کم ہیں، آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گی جرنلزم فیلڈ میں. تو یہ چیز ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی اور وہ آگے آ نہیں سکتی؟ جی، خواتین کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی، یہاں کی خواتین کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو میں یہ ایک عزم لے کے آئی ہوں کہ میں یہاں کی فیمیل کو ہائی لائٹ کروں گی اور ان کے ایشوز ڈسکس کر کے ان کے ساتھ ریزالو کرنے کی کوشش کروں گی. تو میں اسی تھیم پر کام کر رہی ہوں اسپیسیفکلی. ٹھیک. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کا ٹارگیٹ اب خواتین کے ایشوز ہیں زیادہ تر؟ خواتین کے ایشوز اور وومن امپاورمنٹ. ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو بچیاں اب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، یا آگے جا کر وہ یونیورسٹی جائیں گی، پڑھیں گی اور پھر اپنی اپنی جو تعلیم حاصل کر پھر فیلڈ میں آئیں گی، خاص طور پہ پھر اس میں جرنلزم کی فیلڈ میں، تو آپ کیا ان کے لیے پیغام دے گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ آپ کی طرح جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ بھی سکے، مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور سوسائٹی پہ یہ ثابت بھی کر سکیں کہ ان سوسائٹی ان پر اعتماد بھی کرے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک نرم گوشہ بھی اختیار کر لے کہ خواتین بھی پردے کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں اور آگے بڑھ بھی سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کام کرے، خواتین بھی آگے بڑھ سکتی ہیں. جی دیکھیں، میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے. بہت سی فیمیلز اکا دکا ہوں گی جو کہ عملی صحافت میں کام کر رہی ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کو جوائن کر کے کچھ کام کر رہی ہیں صحافت میں. بہت زیادہ فیمیلز ہیں جو کہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو میرا ان کو پیغام ہے کہ اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں اور کام کریں اور یہاں کے فیمیل کی ایشوز کو جو ہیں آپ ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک کلچرل بیریئر ہے، ایک کلچر پریشر ہے کہ ایک جینڈر جو ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. میل جو ہے فیمیلز کے ایشوز اس لیے زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے ڈی اے خان کی، کیونکہ میل کے ساتھ انٹریکشن اور ان کی فیملی کی جو پرمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. تو آپ آئیں اور آپ ان فیمیل سے انٹریکٹ کریں. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو یہاں کا جو ایک ماحول ہے وہ چینج ہوگا اور فیمیلز جو ہے امپاورڈ فیل کریں گی. آپ خود بھی امپاورڈ ہوں اور ان فیمیلز کو بھی امپاورڈ کریں. صحیح. اچھا، آخری سوال یہ کہ ایک سوسائٹی ہے، وہ کیا سوچتی ہے اور کیا چاہتی ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کے رواجات کیا ہیں، وہ کس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ایک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے شعبے سے متعلق ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ جو جرنلزم سے متعلق لوگ ہیں، یہ جو خاص طور پہ ہمارے مرد صحافی ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا، ان کی طرف سے مسائل مشکلات آئیں یا حوصلہ افزائی ہوئی؟ دیکھیں، ہر فیلڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ کے جو کلیگز ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں مطلب زیادہ جو کام میرا فوکس ہے وہ میرا اپنے کام پہ ہے. لیکن جن کولیگس کے ساتھ میرے انٹریکشن الحمدللہ وہ مجھے بہت پازیٹیو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں اور مجھے مطلب ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اگر مجھے ان کی طرف سے اگر ملے بھی صحیح، اول تو ملا نہیں، اگر ملے بھی صحیح اس طرح کا کوئی رسپانس تو میں مطلب اس چیز کو زیادہ اپنے سر پہ سوار نہیں کرتی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے سمیرہ لطیف کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کو بڑی
تسلی ہوئی ہوگی، اطمینان ہوا ہوگا کہ آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اگر یونیورسٹی بھیجتے ہیں اور تعلیم حاصل کراتے ہیں، اور اگر وہ چاہے کہ اسی شعبے میں، فیلڈ میں آ کے کام کرے تو وہ کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے، اور جو آپ کا آپ کی جو ایک حساسیت ہے اس پہ بھی حرف نہیں آنے دے گی. تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر، یا اپنی کوئی بھی رشتہ دار خاتون ہو اس پر اعتماد کیجئے اور اس کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکے، آپ کا اس معاشرے میں ساتھ دے سکے، اپنی ملک و ملت کے لیے، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے کام کر سکے. اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.